ہم یہاں خوش نصیب ہیں کہ ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانا چاہتے ہیں جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پورے ہندوستان میں، بمبئی میں تو خیر مشہور ہیں ہی، پورے ہندوستان میں یہ ایک عرصہ دراز سے خدمت انجام دے رہے ہیں. وہاں ہندوستان سے مختلف شہروں سے کاروان لے کے آنا اور نجف سے کربلا، کربلا سے سامرہ اور کاظمین کی زیارت کرانا، بہت ہی بحسن خوبی انجام دیتے ہیں یہ کام. میں صرف ان کے تاثرات لینا چاہتا ہوں. میں تو خود جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قوم تک یہ پیغام پہنچے کہ کس طرح سے، کہ اگر صحیح طرح سے امام مظلوم کی ہم خدمت کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم. پھر سے میں کہہ رہا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محسن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ جو ہے الصراط میں کب سے شروع کیا اور کیوں شروع کیا؟ بیسیکلی ٹریول فیلڈ سے تھا، میں پہلے ٹریول انڈسٹری میں ہی تھا، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو زیارت کے قافلے یا حج کے قافلے آتے ہیں وہ پیسے تو لے رہے ہیں لیکن سروسز نہیں دے رہے ہیں. سروسز کا کنسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن جو بیسک ضروری ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. سروس سے ذرا بھی مراد یہ نہیں کہ کوئی بھی وی آئی پی سروس دے کسی کو. یہ اگر کوئی وی آئی پی سروس دے رہا ہے تو اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. مقصد یہ ہے کہ جب زائرین یہاں پر آئے تو سکون سے وہ زیارت کرے، معرفت ہو اور ایک احساس ہو کہ جو دنیا میں وہ رہتے ہیں وہ دنیا نہیں ہے. دنیا اور آخرت بس یہیں ہے اور کہیں نہیں ہے. آپ نے یہ کب شروع کیا؟ کس طرح سے شروع کیا آپ نے؟ میں نے پہلا قافلہ جو آپریٹ کیا تھا وہ 1994 میں کیا تھا. 1994 میں پہلا گروپ تھا میں نے، اور میں نے کبھی گروپ آپریٹ نہیں کیا تھا، بس ٹریول انڈسٹری سے تھا. تو اپنے گھر والوں کو پہلے ریڈی کیا کہ ہم لوگ زیارت پہ چلتے ہیں اور میں آپریٹ کروں گا، اور پھر ایک اشتہار نکالا. تو شروعات میں کافی تکلیف ہوئی کیونکہ جو اس وقت کے آپریٹر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ حرم کے باہر سلائے گا یا کہاں سلائے گا، کوئی تجربہ نہیں ہے اسے. تو بہرحال 1994 میں پہلا گروپ لے کر آئے تھے ہم ایران اور عراق کے لیے، اربعین کے لیے. اور ہماری فلائٹ ہی ایسی تھی کہ اربعین عراق میں کرنا تھا. اس وقت صدام کا زمانہ تھا اور اربعین کی جو مخصوصی تھی وہ ایک الگ طرح سے ہوتی تھی، لیکن فلائٹ ہماری اس طرح سے تھی کہ ہم جب پہنچے تو شب اربعین کم میں ہی ہمارا ہو گیا. ہم اربعین کے وقت پہ ادھر نہیں پہنچ سکے تھے. یہ میرا پہلا گروپ تھا 1994 میں، جہاں میرے ساتھ تقریباً 18 لوگ تھے. اب اتنے عرصے میں 1994 سے لے کے اب 2024 تک آپ کا کیا تاثرات ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتے جا رہی ہے. ایک چیز جس میں افسوس ہے وہ یہ ہے کہ زیارت پہ لوگ آتے ہیں اور جو زیارت کا وے ہونا چاہیے وہ اب ایک ٹوریزم انڈسٹری میں بدلتا جا رہا ہے، جو بہت خطرناک بھی ہے اور مقصد سے ہٹانے والا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ وی آئی پی سروس کا کنسیپٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ابھی ایک اور کنسیپٹ آ گیا ہے اس انڈسٹری میں، وی آئی پی زیارت، کہ جہاں پر مقامی زیارت کو کٹ شارٹ کر کے کرایا جاتا ہے. بہرحال یہ جیسے میں نے کہا کہ ٹوریزم انڈسٹری میں یہ کنورٹ نہ ہو جائے، اور وہ ہوتے جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کی کوئی صحیح اور کوئی کوشش ہے؟ ڈپینڈ ہوتا ہے ٹور آپریٹر کے اوپر. یہ بہت ڈپینڈ ہوتا ہے ٹور آپریٹر کے اوپر کہ وہ صرف ان چیزوں کا خیال نہ رکھے کہ بھائی اچھی ہوٹلیں دے رہا ہے، اچھا کھانا دے رہا ہے، لیکن جو غذا، روحانی غذا زائرین ادھر حاصل کرنے آئے ہیں، اور ایک ایسا موقع ہے یہاں پر کہ زائرین کے پاس وقت ہے، وہ سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، سمجھ میں آ سکتی ہے. اس وقت کو وہ اس طرح سے استعمال کرے کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ روحانی غذا ملے. اچھا، اب تک کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں جو زائرین کرام یہاں آئے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ جس میں آپ کو بہت دشواری ہوئی ہو؟ سفر اور دشواری دونوں ساتھ ساتھ میں ہی چلتی ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ساتھ میں ہی چلتی ہے. بہرحال ایک تجربہ یہ رہا ہے کہ دشواری تو ہمیشہ آتی رہتی ہے، لیکن جب بھی ایسا لگتا ہے کہ آگے بہت مشکل ہے تو ہمیشہ ایک ورد کیا ہے
وہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کی نیت کی ہے، جس میں کبھی نیت یہی ہوتی ہے کہ جو 100 بار لعن اور سلام کے جو 100 بار فکرے ہے اس کو ایک بار دہراؤں گا. میں پہلے سے یہی نیت کرتا ہوں. اور دوسرا ایک ورد یہ رہتا ہے کہ کام سے پہلے میں 14 صلوات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ادا کرتا ہوں. الحمدللہ 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 سارے کام اپنے حساب سے ہو جاتے. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سفر کے اندر میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ سفر جو ہے وہ چلا رہا ہے جس نے اپنی زیارت کے لیے سب کو یہاں بلایا ہوا ہے. تو وہی سب کچھ انتظام کر لیتے اور سب کچھ چلتے رہتا ہے. بس الحمد. اب بظاہر تو آپ کی عمر تو کم ہے، لیکن بظاہر جو سفید داڑھی ہو گئی ہے، اس لحاظ سے میں کہوں گا قوم کے نوجوانوں کے نام کیا پیغام ہے؟ اپنی آنکھیں کھولے، اپنی آنکھیں کھولے، ذہن کو کھلا رکھے. بہت ہی حالات خراب ہے، ہمارے اندر ہی حالات خراب ہے. اور اگر اندھے پن میں سارے کام کریں گے تو آپ جواب دہ قیامت کے دن رہیں گے. آخرت کی نشانی کی باتیں ہوتی رہتی ہے، امام کے ظہور کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور تیاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو ہم آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ نہ کر لے، چاہے وہ ہمارے ہی پاس سے کیوں نہ آ رہی ہو. ہر چیز کو تولے، اور تولنے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے. بنا علم کے کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. تو ایک جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں معرفت نصیب کرے، یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ حقیقت میں معرفت ملے تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اور راہ راست پہ رہے، ورنہ بکھرنے کے اور تباہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، میں بذات خود جانتا ہوں اور کئی بار میں محسن منی صاحب کے ساتھ میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں. یہ بہت ہی خلوص کے ساتھ میں اپنا کام انجام دیتے ہیں اور ہر طرح سے زائرین کا خیال رکھتے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ بحق محمد و آل محمد خصوصاً ہمارے زمانے کے امام ان کو اور ان کی تمام ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ زائرین کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں. میں شکر گزار ہوں عمران بھائی کا، جاوید بھائی کا. حقیقت میں ایک چینل ایسا ہے، یہ ون چینل، کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو راہ پر لایا ہوا ہے. اور ان کی یہ پوری ٹیم، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیم چلاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پیچھے اگر ٹیم صحیح نہیں ہے تو کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ پورا ٹیم ورک ہے. ون کی پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے، جس کی وجہ سے ہم کچھ حد تک بچ چکے اور حقیقی دین ہم تک پہنچ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.